बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कश्मीर, अस्सलाम वालेकुम बाग। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को खुश आमदीद। और उम्मीद करते हैं जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे जी। बिल्कुल जनाब, यही उम्मीद करते हैं जी कि हमें जहाँ जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का दिन भी आज का बहुत अच्छा गुजरा होगा आपका, और इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और जो लोग किसी परेशानी में हैं, किसी भी टेंशन में हैं, रब से दुआ करते हैं कि आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएं और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी को दूर कर दे, क्योंकि वही मालिक मुख्तार है। और उसी से दुआ करते हैं हम सब पे अपना खुसूसी करम फरमाए, और आने वाले दिनों में भी हम सब की जो भी परेशानियां हैं या फिर हम सब की जो भी जायज़ हाजात हैं वो सब पूरी हो जाएं, और हम सब पे, हमारे मुल्क पे और तमाम उम्मत मुसलमान पे अपना करम फरमाए। अच्छा जी, सुनाइए जी आप लोग कैसे हैं और कहाँ कहाँ से मुझे सुन रहे हैं। उम्मीद करते हैं जी सारे अच्छे ही होंगे। और इसके साथ साथ जनाब, अगर कोई अच्छा नहीं है, किसी भी वजह से परेशान है या फिर बीमार है, अल्लाह पाक उसकी तमाम परेशानी को दूर कर दे। और आज के दिन के हवाले से तो आपको पता है कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था। बिल्कुल जनाब, 16 दिसंबर का जो दिन है वो पेशावर साने के हवाले से याद किया जाता है, और बड़ा ही एक दर्दनाक दिन था जिस दिन जो है ना वो APS के मासूम बच्चों पे जो है ना वो अटैक किया गया था, उनको शहीद किया गया था। तो इस हवाले से जो है ना आज हम बात करेंगे इस दिन के हवाले से। तो आप लोग भी इस दिन के हवाले से कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। और मासूम फूलों को जिस तरह से रौंदा गया और उनकी फैमिलीज़ ने जिस तरह से वो दुख जो है ना वो उसको फेस किया, तो पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क और जितने भी इस साने से मुतासर होने वाले लोग हैं, उनके अलावा जो भी जिन लोगों ने इस वाक़े को देखा और इस बारे में जो है ना सुना, तो तकरीबन हर बच्चे बूढ़े सारे ही जो है ना वो इस बारे में गमज़दा थे। ब्लैक डे मनाया जाता है ये इस दिन जो है ना, ये जो वाक़या हुआ था, ये सानिया हुआ था, ये तकरीबन हर बंदे के लिए, हर दर्द दिल रखने वाले इंसान के लिए ये एक सानिया था। और इसको बिल्कुल जी याद किया जाता है इस दिन को, और मासूम जो शहीद हुए इस दिन उनको याद किया जाता है। तो इस हवाले कमेंट्स आप लोगों के बिल्कुल मेरे सामने हैं, और आप लोग कमेंट्स कीजिए। जो लाइव वीडियो चल रही है आपके सामने, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के ज़रिए आप लोग कर सकते हैं। जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। आप चाहे मुझे USA से सुन रहे हैं, UK से सुन रहे हैं, USA, UK, KS से सुन रहे हैं, या फिर मुझे आप UAE से सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से सुन रहे हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं और अपने इलाके को कितना मिस कर रहे हैं, अपने इलाके के मौसम को कितना मिस कर रहे हैं, अपने इलाके के लोगों को बहुत यकीनन मिस करते हैं। जब भी इंसान बाहर जाता है तो बड़ी कदर आती है अपने लोगों की, अपने देश के लोगों की, और अपने देश के मौसम की, अपने देश के हर एक चीज़ को इंसान मिस करता है जब किसी दूसरी कंट्री में होता है। गुज़श्ता दिन में एक पोस्ट देख रहा था, एक साहिब है, उनकी पोस्ट उन्होंने लिखा हुआ था कि जब मैं मेड इन पाकिस्तान कोई भी चीज़ देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो उनके कमेंट्स वगैरह मैं बाकी भी देख रहा था, जितने भी जो अब्रॉड में हैं बाहर, उन लोगों के कमेंट्स थे कि हम यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की चीज़ हमें मिलती है जिस पे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और एक कमेंट था कि हम जब जाते हैं, मैं जब मार्केट कोई चीज़ लेने के लिए जाता हूँ तो मैं डिमांड करता हूँ कि मुझे मेड इन पाकिस्तान चीज़ जो है ना वो चाहिए। तो ये अपने मुल्क की कदर हमेशा परदेश से आके आती है। बिल्कुल जनाब, जितनी भी चालें चलते हैं दुश्मन उसको नाकाम बनाने के लिए हर मुल्क का बाशिंदा वो उसको नाकाम बनाने के लिए तैयार है। और लगता है कि तुम
دیکھیں زندگی میں جو ہے نا غم اور یہ خوشیاں یہ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی میں یہ سرکل چلتا رہتا ہے، اور جتنی بڑی انسان کی کوئی خوشی ہوگی اتنا ہی جو ہے نا وہ اس میں غم اینڈ پہ لے کے آتی ہے. یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ ایک پورا وہ چلتا رہتا ہے. تو انسان کو جتنی بھی اگر آپ کو خوشی کے ساتھ اگر غم ملتا ہے تو ہمیں یہی کہا گیا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ آپ کا جب ٹائم اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ پہ خوشی کے جب دن ہوتے ہیں آپ شکر ادا کیجئے اپنے رب کا، آپ اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیجئے. اور جب آپ شکر گزاری کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ مشکل ٹائم میں، یعنی کہ کام کے ٹائم میں بھی آپ جینا سیکھ لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر اس ٹائم پہ جو مشکل ٹائم اگر میرا چل رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے مجھے یہ نعمتیں یہ چیزیں عطا کی ہیں، اس لیے میں جو ہے نا رب کا شکر ہمیشہ ادا کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ صبر اور برداشت، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں ظاہر ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو لائف سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک تو آپ اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں صبر ہو، صبر برداشت، اور یہ ساری چیزیں جب آپ یہ چیزیں لے کے چلتے ہیں تو پھر زندگی میں خوشیاں آپ کو ملتی ہیں، اور غم میں آپ جو ہے نا وہ بڑے پرسکون طریقے سے گزر جاتے ہیں. اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہی تو سبھی لوگ جو ہے نا وہ محنت کر رہے ہیں دن رات. اور کوئی جو ہے نا کہیں پہ کام کر رہا ہے، کوئی کہیں پہ جاب کے سلسلے میں کہیں پہ ہے، کوئی بزنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بزنس میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کیوں کرتا ہے؟ انسان یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بنے. جب کامیابی انسان کو ملتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی زندگی میں ایک سکون ہوتا ہے. اور سکون کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت سی دولت ہو اور آپ جو ہے نا آپ کے پاس اچھی گاڑی ہو، آپ کے پاس اچھا بنگلہ ہو. سکون کے لیے جو دولت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل جیتے ہیں. اور دوسروں کے دل جیتنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ میں سوچ رہا تھا کسی دن میں ٹاپک رکھوں گا کہ کسی کا دل، دوسروں کا دل جیتنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور تقریباً سبھی چاہتے ہیں کہ دوسروں کا دل جیتا جائے. ٹھیک ہے، دوسروں کے دل میں جگہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ایسے کون سے اعمال ہیں، ایسے کون سے کام ہیں جس کے ذریعے جو ہے نا ہم دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں جگہ پیدا کر سکتے ہیں. وہ ساری باتیں جو ہے نا انشاءاللہ کسی پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. لیکن ابھی جو موٹی باتیں ان میں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ اس طرح سے کہ ایک تو اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ دوسروں کے دل جیتنے میں جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایک جو ہے نا آپ کے پاس ایسی جو ہے نا وہ ایک خوبی ہے جس سے آپ دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے نا دوسروں کی مدد کرنے کا آپ میں جذبہ ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ جو ہے نا وہ جس میں ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نا آپ دیکھیں آپ کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے. اب اگر آپ کے پاس دولت بہت زیادہ ہے پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنی دولت کے ذریعے ہی جو ہے نا وہ دل جیت سکتے ہیں، آپ دوسرے کو جو ہے نا وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ میں تو امیر نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی وہ بڑی پوسٹ نہیں ہے جس پہ میں جا کے جو ہے نا کسی کا دل جیت سکتا ہوں. لیکن آپ کے پاس اللہ پاک نے اور بھی بہت سی صلاحیتیں شاید آپ کو دی ہیں جس کے ذریعے آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں. کسی کی دل جوئی کر کے، کسی کے جو ہے نا وہ دکھ میں آپ اس کے دکھ کو سن کے اس کا دکھ کا مداوع آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ اس کے دکھ کو وہ شامل ہو اس کے دکھ میں شامل ہو کے اس کا مداوع کر سکتے ہیں. تصور کیجئے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جب مائیں اسکول بھیجتی ہیں، اگر ان کا بچہ جو ہے نا وہ واپس نہیں آتا یا پھر ان کی خون سے ان کی یونیفارم وہ لت پت ہے، اور اس حالت میں جب وہ واپس آتے ہیں، آپ سوچئے ان کی ماؤں پہ، ان کے پیرنٹس پہ کس کیفیت میں وہ ہوں گے. تو یہ جو ہے نا ایک بڑا ایک عجیب المیہ ہے. یہ جو ثانیہ ہے اس کو بلانا بڑا مشکل ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی ثانیات ہوتے ہیں ہم بس کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ دعا کریں اس ملک کے لیے، اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں بھی جلد از جلد آزادی نصیب فرمائے اور آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے سکیں. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ان لوگوں کا ضرور خیال رکھنا ہے جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے، اپنے پیرنٹس کی قدر کیجیے، اور
اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے سے پیار کیجیے، شفقت کیجیے، اور کوشش کیجیے کوئی نہ کوئی ایسا عمل آپ ضرور کریں جس سے آپ کسی کا دل جیتیں اور اس دنیا میں نام کمائیں، دنیا میں بھی آپ اپنا نام کمائیں، اور جب دنیا سے جائیں تو بڑی شان کے ساتھ جائیں، اور جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ اوکے، اب پروگرام کو میں وائنڈ اپ کروں گا، اور ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ لوگوں سے پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد، فی امان اللہ اینڈ بائے بائے۔